السلام علیکم پیارے ناظرین، آج ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں لیا ٹی وی 80 کے اسٹوڈیو سے اپنے پروگرام دریا کنارے کے ساتھ، اور میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں وطن عزیز کے معروف کالم نگار تجزیہ نگار جناب ایم آر ملک صاحب۔ تو ملک صاحب، آج کا ہمارا جو موضوع گفتگو ہے وہ ہے جو تجاوزات کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے ناظرین کو بھی کچھ بتائیں، حقائق کیا ہیں اور کیا اس میں مطلب یکساں طور پر یہ کارروائی کی جا رہی ہے، یہ آپریشن کیا جا رہا ہے، یا اس میں کوئی جو تگڑے لوگ ہیں ان کو پھر ایک مرتبہ جس سے پاکستان کی روایت ہے بچایا جا رہا ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے اس حوالے سے ملک صاحب؟ کچھ اپنے ناظرین کو بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل جو گزشتہ کل گزرا ہے اس میں ایک بہت بڑی شخصیت کی برسی تھی، صحیح چودھری رحمت علی، جی چودھری احمد علی گجر فیملی سے ان کا تعلق، جنہوں نے وہ پاکستان کا نام تجویز کیا تھا۔ نظریہ پاکستان کے خالق بھی میں وہی سمجھتا ہوں، کیونکہ راول پنڈی سے ہمارے دوست ہیں جناب افتخار چودھری صاحب، جی وہ بہت خبریں میں اچھا ہمارے لکھتے ساتھ ہیں، لکھتے رہے ہیں، بہت اچھا لکھتے ہیں، خبریں میں بھی لکھتے رہے ہیں، بہت اچھا لکھتے ہیں اور بڑے آدمی ہیں۔ صحیح۔ تو انہوں نے باقاعدہ اس کا انعقاد کیا تھا، کوئی پروگرام مطلب انہوں نے پروگرام کیا گجرانوالے میں۔ اچھا، یہ مطلب جو ہیں چودھری رحمت علی صاحب یہ گجر فیملی سے ہیں؟ گجر فیملی سے۔ اچھا، میں سمجھتا شاید علوی خاندان سے نہیں، یہ گجر فیملی سے تھے اور صحیح، پھر بڑے دبنگ انسان تھے، زبردست۔ اچھا، ان کا کوئی وہ بھی تھا نا، مطلب ان کا جسد خاکی جو ہے وہ برطانیہ میں ہے، تو ان کو لے کے آنا تھا گورنمنٹ آف پاکستان نے۔ وہ ابھی تک نہیں لا سکے۔ یہ میں کہتا ہوں اور سارے کام انہوں نے کیے ہیں، جی لیکن اس کے لیے انہوں نے کبھی نہیں اسٹرگل کی کہ جو ہمارے ہیروز ہیں جی کم از کم ان کا جسد خاکی تو پاکستان کی سر، ان کی ہوم لینڈ جو ہے یا وہ جس مٹی کے وہ ہے یا جس مٹی سے وہ محبت کرتے تھے اس میں آئے۔ منیر احمد گجر صاحب ہیں، وہ بھی بڑے فعال ہیں، وہ بھی یہی کام کرتے ہیں، تو ان کے لیے انہوں نے بڑی اسٹرگل کی ہے۔ انہوں نے تو رحمت علی فاؤنڈیشن کے نام سے صحیح۔ اچھا، وہی چلا رہے ہیں؟ وہی چلا رہے منیر اچھا، احمد ان کا کوئی وہ آپ نے پوچھا کبھی انجینئر صاحب سے اس سوال سے بات ہوئی ہے کہ ان کے جو مطلب یہاں کوئی بیٹا ان کا یا پوتا نواسا چودھری رحمت علی صاحب؟ میری ان سے نہیں ہوئی، چلیں یہ ان سے پتہ تو کرنا کہ لیکن وہ نا چودھری صاحب خود وہ ایک انہوں نے تنظیم بھی بنائی ہوئی ہے اپنی برادری کی۔ یہ ویسے تو ہر آدمی کا کام ہے، ہر پاکستانی کا، کیونکہ ہر پاکستانی کے وہ محسن ہیں چودھری رحمت علی صاحب، چودھری رحمت علی صاحب، بالکل، تو ہر پاکستانی کو اس کے لیے اسٹرگل کرنی چاہیے۔ یہ صرف گجر قوم کا کام نہیں ہے وہی اسٹرگل کرے، لیکن میں یہ بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں چودھری افتخار کو، تو انجینئر ہیں وہ، انجینئر سعودی عرب رہے ہیں، ان سے میرا بھی رابطہ رہتا تھا، بالکل۔ تو وہ جو ہے نا انہوں نے بڑی اسٹرگل وہ کر رہے ہیں، شاید وہ منیر احمد گجر صاحب بھی کسی حوالے سے بڑی ان کی کاوشیں ہیں۔ انجینئر صاحب کے عزیز ہیں منیر؟ ہاں، تقریباً گجر فیملی تقریباً یہ سارے ان کی تنظیم بھی ہے میرا خیال، تو میں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چلیں، چاہتا ہوں۔ ہماری جانب سے بھی یہ مطالبہ ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے کہ ان کا جسد خاکی جو ہے وہ واپس لایا جائے۔ میں اکثر سوچتا ہوں ملک صاحب، ایسی چیزوں سے مطلب جو ہمارے لوگ ہیں کرتا دھرتا وہ گھبراتے کیوں ہیں؟ مطلب اب دیکھیں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا جو خاندان تھا وہ کراچی میں مطلب بہت دشوار گزار حالات کا سامنا کر رہا ہے، ان کو کوئی پروٹوکول کبھی نہیں دیا پھر گیا۔ میں تو نا یہ بڑی ایک نا سمجھتا ہوں ان کے پیچھے پتہ نہیں کون سا پس منظر ہے کہ قائد اعظم کو آپ زیارت لے گئے، جہاں نہ کوئی ڈاکٹر تھا نہ کچھ۔ کراچی اس وقت بہت ماڈرن شہر تھا اور وہاں یہاں بڑے ڈاکٹرز تھے، صحیح، تو ظاہر ہے یہاں علاج ان کا ہونا چاہیے نہ ہو سکا، تو یہ بڑے جو ہیروز ہوتے ہیں نا قوم کے، ان کی تو حفاظت کی جانی چاہیے، مطلب ان کا تو لوگ تو جانیں قربان کرتے ہیں جو قومی ہیروز ہوتے ہیں، اصل سرمایہ تو وہی، اساس تو وہی ہوتا ہے نا، وہی ہوتا ہے، مطلب جس بندے نے آپ کے وطن کی آزادی کے لیے فعال کردار ادا کیا یا بنیاد رکھی یا مطلب انہوں نے آپ کو ایک سمت دی، اس طرف چلایا، ٹھیک ہے نا جی،
تو اگر آپ ان کی ہی قدر و منزلت سے واقف نہیں ہیں یا اپنے آنے والی نسلوں کو یہ نہیں مطلب بتانا چاہتے کہ وہ کون تھے، تو بڑی حیرت کی بات ہے. اور تاریخ جو ہے ہوتی ہے نا، تاریخ قوموں کا حافظہ ہوتی ہے. صحیح. علامہ صاحب نے یہ کہا ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ. صحیح صحیح. تو انہوں نے یہ بات بڑی سچی کی ہے. ہم اپنے حافظے کو بھول گئے ہیں اصل میں، اور جو قومیں اپنے حافظے کو بھول جاتی ہیں وہ ظاہر ہے ان کا یہی اشر ہوتا ہے جو ہمارا ہو رہا ہے. صحیح بات ہے. تو دوسری بات جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے تجاوزات کے حوالے سے بات کی. جی جی. تو پاکستان میں یہ آپریشن سابقہ ادوار میں بھی چلتے رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. بالکل. چوک اعظم میں دیکھتا ہوں باقاعدہ وہاں شاہرات کے کنارے پہ جو ریڑھی والے تھے یا کوئی فروٹ کی ریڑھیاں تھیں، جی جی، یا کوئی سبزی والے تھے، جی ان کو اٹھا دیا جاتا تھا اور پھر باقاعدہ بلے بلے ہوتی جو انتظامیہ کی تھی. جی. لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے. مریم نواز صاحبہ کا صاف ستھرا پنجاب کے حوالے سے جی اچھا ایک ان کا وہ کاوش ہے، کرنی چاہیے انہیں. لیکن یہ نہیں کہ آپ بیوروکریسی جو آپ کی ہے وہ لوگوں کا روزگار چھین لے. مطلب آپ کی بات میں سمجھ رہا ہوں کہ ان کو آپ ایک جگہ پہ جیسے یہاں میلاد گراؤنڈ ہے، بالکل آپ وہاں بھیج دیں، بالکل، یا کوئی اور جگہ ان کو ان باتوں سے بھی چیڑ ہوتی ہے نا. جیسے ہم کہہ رہے ہیں میلاد گراؤنڈ، وہ کہیں گے یہ کون ہوتے ہیں ہمیں بتلانے والے. یعنی کہ یہ ہمارا ایک رویہ ہے نا ہماری بیوروکریسی کا. وہ کہتے ہیں جی آپ کیوں کہہ رہے تھے، آپ نے کیوں ہمیں تجویز دیا ہے. صحیح ہے. مطلب ایسے معاملات چلتے ہیں. آپ کوئی جگہ اپنی مرضی کی دے دیں، بالکل ایک گراؤنڈ میں انہیں کھڑا کر دیں. ٹھیک ہے جی. صحیح ہے. تو وہاں جو ہے نا لوگوں کو پتا ہو یہاں ریڑھی والے یہاں کھڑے ہیں، فروٹ والے یہاں کھڑے ہیں. بالکل. تو پھر کوئی ان کی جو زندگی ہے وہ متاثر نہیں ہوتی. کوئی جو جائے گا، چاہے 1000 ریڑھی والے کھڑے ہیں، وہ اپنے واقف سے لے گا یا کسی سے جس کا ریٹ صحیح ہوگا اس کو باقاعدہ آپ مانیٹر کریں. وہاں مانیٹر بھی آپ آرام سے کر سکتے ہیں نا. یعنی کہ ریٹ لسٹ چیک کرنی ہے، اگر آپ نے کوئی وزن پیمانہ چیک کرنا ہے، ایک جگہ پہ جب کھڑے ہوں گے وہ. اسی طرح باہر بتا رہے ہیں دوست کہ بھئی وہاں مطلب UAE میں آپ چلے جائیں تو وہاں بھی ویسے ایسے ہی ہوتا ہے. مطلب وہاں مخصوص جگہ ہیں، وہاں آپ کو یہ چیز ملے گی، یہاں آپ کو یہ چیز ملے گی. اس طرح پورے دنیا میں نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ نے شروع میں ان چیزوں کو کنٹرول نہیں کیا، اب اس کے لیے کوئی اچھا مطلب لائے عمل کو اچھا. لیکن یہ کام جو پاکستان میں ہو رہا ہے نا، یہ میں نہیں کہتا کہ وہاں یہ تو دکاندار حضرات ہیں نا، وہ اپنے جو دکان کے سامنے جب کسی بھی ریڑھی والے کو اجازت دیتے ہیں یا کھڑا کرتے ہیں، جی جی، تو اس سے باقاعدہ پیسے وصول کرتے ہیں. رینٹ لیتے ہیں منتھلی. صحیح. جگہ گورنمنٹ کی ہوتی ہے، وہ 2 رینٹ دیتے ہیں. ایک مارکیٹ کمیٹی والے کو دیتے ہیں. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا رینٹ جو ہے وہ دکاندار کو دیتے ہیں. بالکل ان کو دے رہے اور ہر دفعہ آگے کوئی نہ کوئی سرکاری افسروں کی ریڑھی جو ہے وہ دھکے دے کے گرا دیتے ہیں. مستقل بنیادوں پہ کریں ملک صاحب اس کو. اور جو ہے نا ایسا کریں کہ اس میں اچھا ایک اور بات اس میں ہے، یہ بڑا اس کو گورنمنٹ ڈکلیئر کر رہی ہے یا دکھانا چاہ رہی ہے کہ ہم نے انصاف کے تقاضے پورے کرنے ہیں اس میں، اور بڑا مطلب مار دھاڑ. میں 1-2 چیزوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. گرین بیلٹ سے ملک صاحب ضرور آپ واقف ہوں گے. صحیح ہے. تو اس پہ قبضہ صرف ریڑھی بانوں نے نہیں کیا ہوا. بڑے بڑے جو بنگلے بنے ہوئے ہیں گرین بیلٹ کے اوپر، مارکیٹیں بنی ہوئی ہیں، چاہے وہ نہر کے کنارے ہوں یا کسی روڈ کے کنارے ہوں، تو ان کے خلاف کب آپریشن ہوگا؟ یہ صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ باثر جو ہے نا ہمیشہ قانون کی گرفت سے نکل جاتا ہے. صحیح. اور اس کی گرفت میں بالکل چھوٹے لوگ آتے ہیں جن کے پاس نہ کوئی ان کے نہ کوئی سفارش ہوتی ہے. صحیح. اور نہ ان کے پاس. تو کیا ہمیں امید کی جانی چاہیے کہ بھئی ہم جو یہاں گفتگو کر رہے ہیں تو یہ جو تجاوزات کے خلاف آپریشن ہے تو ان بڑے لوگوں کی دکانوں، مارکیٹوں اور ڈیروں کا رخ کر سکے گا یا محلات؟ یہ تو نا میں کہتا ہوں یہ اب بیوروکریسی پر منحصر ہے کہ وہ مریم نواز کے اس ویژن کو ناکام کرتے ہیں یا کامیاب بناتے ہیں. یہ تو بیوروکریسی نہیں کرنا، پنجاب کی بیوروکریسی کرے گی. مطلب ان کی طرف سے تو آرڈر آیا ہوا ہے. بالکل. تو یہاں جو کرنا ہے ضلع انتظامیہ نے کرنا ہے. بالکل ایسے. چلیں ہم تو یہ مطلب مطالبہ ہی کر سکتے ہیں کہ اس میں شفافیت کا عنصر جو ہے وہ نمایاں ہونا چاہیے. صحیح. اور دوسرا ملک صاحب، یہ لیا کے امن و امان کے حوالے سے
بہت ساری مطلب باتیں ہو رہی ہیں، ڈکیتیاں جو ہیں وہ روز بروز بڑھتی جا رہی ہیں، اس حوالے سے آپ کیا؟ یہ چوک اعظم جو ہے، تھانہ چوک اعظم، اس کی حدود میں بھی یہ کافی کل 2 ڈکیتیاں ہوئی ہیں میرا خیال، صحیح، نوائی چکوک جو ہے ان میں. صحیح. تو یہ تو بڑا ایک، حالانکہ یہ بڑے پرامن علاقے تھے، شاہراہ جو ہے جاتی ہیں نا لنک روڈ، ان پہ ظاہر ہے وہاں ہوتی ہیں یہ ڈکیتیاں. تو پولیس کی، میں تو چوک اعظم پولیس اس حوالے سے جو ہے نا ایس ایچ او کو دیکھنا چاہیے اور ڈی پی او صاحب کو بھی ایکشن لینا چاہیے کہ اگر وہ ان جرائم پر، دیکھیں ان کا تو بنیادی فرض یہی ہے نا، لوگوں کے امن و امان، اگر وہ اس پہ نہیں ڈالتے ہاتھ، نہیں ان لوگوں، ظاہر ہے انہیں ایکشن لینا چاہیے اپنی، وہ اس کے فورس کے خلاف ہی ایکشن لیں گے نا. تو انہیں یہ دیکھنا چاہیے یہ کیوں ہو رہا ہے. اور وہ بڑے اچھے ہیں، جو نئے ڈی پی او صاحب آئے ہیں وہ اچھے ہیں، اور ان کا کریکٹر بھی وسیم اچھا ہے. محمد علی وسیم ہے میرا کا نام. تو میری تو ان سے کوئی ملاقات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جو تاثر جو ہے ان کا، جو یہی ہے. نہیں تاثر وہ یہاں پروگرام لوگوں نے وہ ٹی وی ایچ ڈی کیا مطلب، اچھا اسٹوڈیو میں یہاں کر کے گئے پروگرام. نہیں دیکھیں نا، آپ تاثر کی جو بات کر رہے ہیں نا، کہ اب ہم پروگرام کر رہے ہیں، ہم اینکر ہیں یا تجزیہ کار جو بھی ہیں، تو لوگ کہیں جی آپ نے پروگرام اچھا کیا، آپ نے گفتگو اچھی کی، اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا تو اس پروگرام کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نہیں کوئی فائدہ نہیں. نہیں یہ تو میں کہتا ہوں ان کا یہ دعوے ان کے یہ تو ہے. خیر ساحل کے لیے، جو ساحل کو جو ہے وہ ریلیف مل رہا ہے، ریلیف پرووائڈ یا انصاف پرووائڈ کرنا، یہ تو بڑا وہ، یہ ان کا وہ ویژن سمجھ، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ویژن ہے. لیکن اس حوالے سے اب دیکھیں یہ جو ہو رہا ہے، اس حوالے سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ ڈکیٹیوں کی وجہ سے وہ نانا ہے بہت سے. صحیح. یہ اس حوالے سے. اچھا یہ جو آپ جن کا ذکر کر رہے ہیں، کون سی جگہ پہ ہوا ہے واقعہ؟ یہ موٹر سائیکل سے چھینا گیا، یہ میرا خیال ہے 42 چک کا یا 153 ادھر ہے. 53. چلیں ہماری آواز ان تک پہنچتی ہے تو ہم یہ ان سے گزارش کریں گے کہ چکوک میں باقاعدہ گشت پولیس کو کرنا چاہیے. صحیح ہے. اسی طرح ہمارا ادھر نشیب کا جو بیلٹ ہے، ادھر بھی مطلب ہم آتے جاتے ہیں، رات کو بھی لیٹ تک واپس آ رہے ہوتے ہیں. تو کوئی ہمیں پولیس کی گاڑی یا کہیں پہ کوئی چوکی اس طرح کا کوئی وہ نہیں ہے. یہ تو اللہ کا شکر ہے، ویسے امن والے علاقے ہیں ہمارے زیادہ. لیا جو ہے امن کا گہوارہ ہے، تو ہم تو ڈی پی او صاحب سے یہی گزارش کریں گے کہ لیا کا امن جو بھی تباہ کر رہا ہے، تو اس کو مطلب ایک اچھا ملا ہوا ہے، نام عزت ملی ہوئی لیا کو کہ امن کا علاقہ ہے. تو ان سے کوئی ایسے عناصر سے کوئی رعایت نہیں برتی جانی چاہیے. صحیح ہے. کیا خیال ہے؟ بالکل ہے، صحیح ہے. تو دوسرا دودھ کی ملاوٹ کے حوالے سے چلیں ضمناً ہم ذکر کر دیتے ہیں. بڑی اہم یہ وہ ہے. آج میں آ رہا تھا اسٹوڈیو میں تو مجھے ایک دوست نے وہاں بتلایا ہے کہ جو ملاوٹ والا دودھ ہے نا، وہ تو اب بہت زیادہ اس کی شکایت مل رہی ہے. مضر صحت ہے. اس حوالے سے جب تک ان لوگوں کو سزائیں نہیں ملیں گی نا، تو ہمیں اپنے ججز سے بھی یہ درخواست کرنی ہے کہ جب اس طرح کا کوئی کیس آتا ہے تو اس میں ضمانت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا. وہ لوگوں کی زندگی سے کھیل رہے ہیں، بچوں کی صحت اور زندگی سے کھیلا جا رہا ہے. جی دیکھیں نا، آپ اس قدر زیادہ تعداد میں لوگ امراض کا شکار ہو رہے ہیں. نوجوان جو ان کو شوگر ہو رہی ہے، نوجوان جو ان کو ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں، نوجوان جو ان کے گردے فیل ہو رہے ہیں، بہت زیادہ ان دنوں میں بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. یہ دودھ کا بڑا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. وہ کیمیکل ملا دودھ جو ہے وہ ہوٹلوں پہ بک رہا ہے. اب تو یار دل ہی نہیں چاہتا کہ چائے کسی ہوٹل پہ بیٹھ کے انسان پی لے. صحیح بات ہے، کوئی پتہ نہیں وہ آپ کو کیمیکل والا ہی دودھ ملے گا یقینا. جی گھر میں آپ اگر کوئی ہے، آپ کی اپنا کوئی جانور ایسا ہے، ملک صاحب ہر بندہ تو نہیں پرووائڈ کر سکتا، اس حوالے سے نہیں کر سکتا. لیکن یہ ہو رہا ہے اور دھڑلے سے ہو رہا ہے. میرا ایک دوست ہے، انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے 2 دن دودھ لیا، اس کا پیٹ خراب ہو گیا. اچھا ہوٹل سے لیا انہوں نے؟ نہیں، دودھ والے سے. اچھا دودھ والا دے کے گیا. ظاہر وہ خود بناتا ہوگا یا چلر وغیرہ سے لے کے آتا ہوگا. تقریباً نا کچھ پیسے 18,000 کے قریب ہے کوئی، میرا خیال یہ ان کا کوئی کیمیکل ہے وہ ملتا ہے، اور اس سے پتہ نہیں کتنے ہزار لیٹر دودھ بنایا جا سکتا ہے. اور یہ ہر جگہ چلر کھلے ہوئے ہیں.
ہاں جی ہاں جی ہاں جی، چلر، بالکل بالکل، اور پھر جو انہوں نے رکھے ہوئے ہیں ہرکارے اپنے جی جی کمپنی والوں نے، جی وہ آتے ہیں یا چیک کرنے والے یہ جو ہے پنجاب فوڈ اتھارٹی جو جی ہے، جی تو پنجاب فوڈ اتھارٹی والے یہ کرتے ہیں جی کہ اگر کسی کا دودھ پڑا ہوا ہے تو اسے وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں، اٹھا کے ضائع کر دیں گے، کوئی کاروائی نہیں کرتے، کاروائی نہیں کرتے. کوئی کاروائی چونکہ اس لیے نہیں کرتے کہ ان کا وہ ہوتا ہے اس میں کیا، وہ کاروائی اس لیے نہیں کرتے، ان کے ظاہر وہ پیسے جو ان کی جیب میں جانے ہوتے ہیں وہ نہیں جاتے. ایک تو یہ بہت بڑی مصیبت ہے نا ہاں کہ رشوت ظاہر ہے. اتنی عام ہے ہاں ہمارے معاشرے میں، ہاں ہمارے یہاں، ہاں کہ کسی بھی چیز پر آپ ہاتھ ڈالتے ہیں تو فوراً جو ہے نا وہ آپ کی جیب گرم ہو جاتی ہے، تو وہ وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے سلسلہ سارا. تو بہرحال اس حوالے سے بھی ہماری انتظامیہ سے یہی گزارش ہے. اچھا، ہمارے یہ ایک دوست ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہاں مین روڈ پہ نا، یہاں لیا میں، جی جی مین چوکوں میں چائے کے بڑے ہوٹل ہیں، جی جی وہاں جتنی چائے چلتی ہے وہاں کبھی ہم نے دودھ اترتے ہوئے نہیں دیکھا. اچھا، ہاں مطلب ظاہر خود بناتے جو ہوں. معروف ہاں جہاں چوک ہیں ہاں لیا کے سٹی کے، تو وہاں جو ہوٹل ہیں وہاں مطلب کبھی گوالا جو ہے وہ دودھ دینا نہیں آتا، پتہ نہیں چائے کس چیز کی بن رہی ہے. ہاں بالکل ایسے ہی. یا پیچھے وہ چیک کرنا چاہیے کبھی ہمیں بھی جا کر کے، کوئی انہوں نے گڑھا کھودا ہوئے کہاں بناتے ہیں دودھ، وہ نمبر. نہیں یہ بات تو صحیح ہے یار، چائے سے نا بیٹھ کے دوستوں کے ہمراہ لوگ بڑا ایک کلچر، اس کلچر کو یہ ختم کر رہے چائے ہیں کی یار. پیالی میں جو اب طوفان لوگ ہوتا جو تھا. نا، اب لوگ وہاں بیٹھ کے چائے نہیں پیتے یار دوستوں کے ہمراہ. اچھا، دلچسپی کیا ہوتی ہے مطلب ہماری جو بیوروکریسی ہے، اگر یہ معاملات چل رہے ہیں تو ان کی کیا ڈیوٹیز ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کی کون سی ڈیوٹی ہے؟ آپ دیکھیں نا، ان کا یہ کوئی ڈیوٹی نہیں، بس انہوں نے جانا ہے گاڑی پہ، بس گھر واپس چلے جانا. انہوں نے سارا دن کوئی چیکنگ وہ نہیں. سائرن بجا کے جا رہے ہیں، ہاں لوگ دیکھ رہے ہاں. ہیں، اور بابو ایک جا رہے ہیں. ادھر سے نکلتی ہے جو پنجاب فوڈ اتھارٹی والے ہیں، وہ نکلتے ہیں، ان کے ساتھ میڈم نکلتی ہے، پھر وہ 2-4 ہرکارے نکلتے ہیں. وہ کسی عام دکاندار کے پاس جاتے ہیں، آپ کی یہ چیزیں جو ہیں جو ایکسپائر ہو گئی ہیں، یہ ایسے ہو گیا، پھر اس کو وہ کریں گے جرمانہ، پیسے جیب میں مطلب وہ ڈالیں گے، دکھاوا پورا کرتے ہیں، وہاں کریں گے حاضری وہ ہاں لوگوں کی نظر میں ہاں لگائیں گے. وہ کھڑی کر دیں گے، پھر وہ ادھر گاڑی کھڑی ہوگی روڈ کے ساتھ وہ دکان کے سامنے، جی اور جی، پتہ لوگ دیکھ رہے ہوں گے یار، ایک دیکھیں. دہشت جو ہے. ہاں بس یہی. لیکن وہ کبھی بھی، اور چائنا میں ملاوٹ کی سزائے موت. صحیح بہت اچھا کرتے ہیں، تقریباً یورپ میں بھی سارے میں یہی ہے. یہ بڑا کام ہے. جب آپ کھانے پینے، یہی جو آپ کی صحت سے جو لوگ کھیل رہے ہیں، جی ان کے ساتھ تو کسی چیز کی روح رعایت نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہاں ہو رہی ہے. آپ یہاں آپ پچھلے بار شاید پچھلے پروگرام میں آپ کہہ رہے تھے، جی ادھر جو ہے یہ ادھر ہے سرکاری باغ جو ہے ہاں کھجوروں کا، یا جو گندے پانی سے یہاں گندے پانی سے، آپ آلودہ دیکھیں پانی نا، سے سبزیاں آلودہ کاشت ہو پانی رہی سے ہیں. سبزیاں کاشت ہو اچھا رہی ہیں. یہ اور دیکھیں نا، لیا میں ہیپاٹائٹس بی اور سی کی جو بیماریاں وہ بڑھ رہی ہیں، اور پھر پیٹ کے امراض بڑھ رہے ہیں، کینسر ہے، مطلب کینسر ہو رہا ہے. بہت سے خطرناک. لوگ یار اس میں جا رہے ہیں. صحیح. لیکن اچھا، انہیں یہ کوئی شہر کا قریب کا علاقہ ہے جہاں گندے پانی سے، آلودہ پانی سے سبزیاں کاشت ہو رہی ہیں نا، یہ شہر کے قریب کا علاقہ ہے. صحیح. اچھا، یا پچھلی دفعہ ہم نے جو گفتگو کی بھئی یہاں روڈز جو ہیں، ٹھیک ہے نا ملک صاحب. اچھا، روڈز کے حوالے سے یہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ادھر پچھلے دور حکومت میں بنا تھا، یہ پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے بنایا تھا یہ ایف نارتھ باندھ ہے نا، پہلا جو دریا کے قریب جو ہے، وہ کارپیٹڈ روڈ، تو وہ سارا خراب ہو گیا ہے. اچھا ٹھیک ہے جی، میں نے وہ خالد پرویز صاحب کو نوٹس میں دیا تھا، وہ اس پہ کوئی کام کروانا چاہ رہے تھے لیکن وہ تبدیل ہو گئے. تو اب اس پر کوئی مطلب ایکشن نہیں لیا گیا. وہ اس کو ٹھیکیدار کو پکڑے ہیں آپ، جس نے اس حوالے سے غلط کام کیا، کرپشن کی یا جو بھی کیا، ملاوٹ کی، اس میں کام صحیح نہیں کیا، روڈ کا میٹیریل صحیح نہیں ڈالا گیا. مطلب کروڑوں روپے گورنمنٹ کے لگتے ہیں، اربوں روپے، اور پھر وہ ٹھیکیدار کی جیب میں چلے جاتے ہیں یا کسی کرپٹ افیسر کی جیب میں چلے جاتے ہیں. تو اس پر مطلب ایکشن ہونا چاہیے. کیا اگر کوئی کام کرنا چاہتا ہے، میں سمجھتا ہوں کوئی اگر جی ٹھیکیدار کام، ظاہر اسے پیسے تو اس نے لازمی بچانے ہیں، ہاں جی لیکن وہ کم اس پہ ریشو پہ جو کام کرنا چاہتا ہے نا، اس میں وہ نا ظاہر ہے اس کے جو ٹھیکیدار کے ہیں کثیر ایک رقم ہے، وہ جاتی ہے ان کی جیب میں، جو افیسرز ہیں ہاں جی ہاں جی ہاں جی، اس کے، صحیح، تو ان کی جیب میں چلی جاتی ہے. تو اس سے نہیں، اس پہ فوری ایکشن لینا چاہیے. تو کسی حوالے سے تو انتظام متحرک ہو نا، نظر ہے کہ بھئی کام ہو رہا ہے، اور
کوئی یہاں آفیسرز موجود ہیں، کوئی مشینری سرکاری کام کر رہی ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو نہ آپ آلودہ پانی سے جو سبزیاں کاشت ہو رہی ہیں اس پر کوئی ایکشن آپ کے سامنے آ رہا ہے، جو ملاوٹ، جیسے یہ آپ نے انکشاف کیا کہ شہر کے لیا سٹی کے بڑے ہوٹلوں پہ کبھی گوالا رکا ہی نہیں ہے، تو وہ چائے کہاں سے بن رہی ہے، دودھ کہاں سے آ رہا ہے، کوئی وہاں آپ زمزم کی طرح کوئی معجزہ ہو گیا ہے، وہاں کوئی دودھ کا کنواں نکل آیا ہے کہ آپ بنا رہے ہیں اور نکل رہا ہے دودھ. پھر دودھ کی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، ظاہر ہے انہیں دیکھنا چاہیے، ان کے پاس تو پیمانہ ہونا چاہیے، ہاں جی، لیکن چلر سے وہ دودھ اٹھا کے لے جاتے ہیں، ظاہر ہے آگے سے ان کے لوگ بھی ملے ہوں گے، وہ کمپنی والوں کو تو نہیں پتا، جی ان کے لوگ ملے ہوں گے، جیسے حلیب ہے، نیسلے ہے، اینگرو ہے، تو ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یار ہمارے پاس جو دودھ آ رہا ہے کم سے کم وہ تو دیکھیں نا، وہ دودھ ملاوٹ والا تو نہیں، یا اس میں کیمیکل ملا تو نہیں دودھ، صحیح. تو وہ دودھ جب جاتا ظاہر جگہ جگہ یہاں موت ہی بانٹی جا رہی ہے، اور اس کا جو ہے نا سد باب کرنے والا کوئی نہیں ہے. کہیں آپ گندے پانی سے سبزیاں کاشت کروا رہے ہیں، ظاہر ہے ہم تو یہی سمجھیں گے نا آپ کی اجازت سے سارا کچھ ہو رہا ہے، بالکل، یا آپ کو منتریاں مل اور رہی اس ہیں، پہ لینا چاہیے ایکشن. جی. ہاں، پھر دوسری ایک بات یہ ہے کہ جب آپ یہ پرائس کنٹرول کمیٹیاں جو بنی ہوئی جی وہ ان کے وہ کوئی کرتا دھرتا جو ہے وہ وہی لوگ ہیں جو خود قیمتوں کا تعین کرتے ہیں. صحیح، چھاپے بھی پھر وہی مارتے ہیں. ہاں اچھا، نہیں چھاپے تو نہیں، یعنی کہ وہ تعین کرتے ہیں نا، عوام سے بھی وہی لوگ اچھا چنے گئے ہیں جو بڑے بڑے تاجر ہیں. اچھا، مطلب جن کا مفاد وابستہ ہے. ہاں، مطلب اب اگر کوئی آڑتی ہے یا مطلب کوئی بڑا تاجر ہے تو اس کو آپ نے پرائس کنٹرول اس میں شامل کر لیا کمیٹی میں. بالکل. اسی طرح دریائی باندھ ہے، سپر باندھ اور اس جیسے جتنے بھی پروجیکٹ ہوتے ہیں سب کچھ دریا برد ہو جاتا ہے. صحیح. کرپشن کی عجیب کہانیاں ہیں یہاں. وہ عمار فضل حسن سمراج صاحب بتایا کرتے تھے کہ جو چیز، جو منصوبہ آپ لائے ہیں نا دریا کے حوالے سے، تو آپ 10 ٹرالیاں ڈال کے 100 ٹرالیوں کا بل لے لیتے ہیں. ابھی ہم نے یہاں 4 ٹرک آپ ڈالیں گے نا پتھر کے، تو آپ کہیں گے جی یہ یہاں ہم نے 200 ٹرک ڈال دیا. وہ پانی میں کیسے ڈھونڈیں گے پتھر کو، صحیح کہہ رہے ہیں، یا مٹی کو. تو مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ یہ 19 صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یا وہ جو ہے وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثے ایک دم نہیں ہوتا، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. تو پاکستان کو بھی مطلب پورے منصوبہ بندی کے ساتھ شروع سے لے کر آج تک جو آپ کرتے ہیں نا جی کہ مسائل پیدا کر کے یہاں حکمرانی ہوتی. ہاں جی یہ بڑا دکھ کی صحیح بات ہے. اور دوسرا ملک صاحب، ان چیزوں پہ تو کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ بھئی جب آپ لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں، اور پھر بچوں کو دودھ دے رہے ہیں آپ، جو اچھا آپ کے بچوں کی پرورش آپ کو نہیں نظر آ رہی. ہاں جی جو آپ بچے کوئی بھی دیکھ لیں، بچوں کی جو پرورش ہو رہی ہے ان کے چہرے پہ کوئی نہیں ہے، ان کے رونق لالی کوئی نہیں ہے. اور پھر وہ جو ہے نا ابھی 10-12 سال کے ہوں گے، ان کی مونچھیں داڑھی یہ سارا کچھ آ جائے گا، یہ آ جائے گا، اور پھر ان کے دماغی طور پہ وہ کمزور بچے نفسیاتی مسائل کا شکار ہیں. اچھا، پھر ان کی کوئی وہ جیسے پہلے جوان ہوتے تھے اٹے گٹے، وہ اس طرح ان کا وجود نہیں ہے، اس طرح ان کی مطلب ٹھیک ہے نا جی. تو پہلے جو بچہ 6ٹھی کلاس میں جاتا تھا وہ کبڈی کا بڑا کھلاڑی ہوتا تھا. وہ گلو پٹھان جو تھا آپ کے علاقے کا، اس کو آج تک لوگ یاد کرتے ہیں. بہت اچھی، وہ تھا محمد رمضان گوگی تھا، ہمارا دوست تھا، بڑا اچھا، بالکل بڑا نام تھا اس نے. تو وہ یہ سکول لائف سے آئے تھے نا لوگ، جس طرح مطلب لیڈر پہلے آتے تھے سکول لائف سے. تو ہر چیز کو وہ ایک فرید صاحب کے ساتھ ہم بیٹھتے تھے نا، نگران تھل کا جو دفتر ہوتا تھا، وہاں ایک ہانس برادری کا تھا بندہ، ڈرائیور، پتہ نہیں آپ کو یاد ہے یا نہیں. اس نے بڑی دلچسپ بات سنائی تھی. وہ کہتا ہے ایک بادشاہ تھا، اور جب اس کا مطلب موت کا وقت قریب آیا نا، تو اس نے وصیت لکھوائی. اور وصیت میں ایک جو بڑی چیز تھی نا، وہ یہ تھی کہ جب میں مروں نا تو میرا جنازہ وغیرہ وہ تو لوگ انتظام کرتے رہیں گے، جو میری مطلب فورسز ہیں نا وہ ساری بارڈر پہ چلی جائیں، اور جو پہلا بندہ بارڈر کراس کر کے اندر ہے نا تو اس کو آپ نے میرے تخت پہ بٹھا دینا. صحیح. وہ ایک ریچ والا بارڈر کراس کیا نا اس نے، تو اس کو وہ فورسز نے اٹھا لیا. وہ چیختا چلاتا بھی کہاں لے کے مجھے جا رہا ہوں، انہوں نے کہا بادشاہ کا آرڈر ہے، آپ چپ کر کے چلے ہیں. صحیح ہے. تو انہوں نے وہاں جا کے اس کو تخت پہ بٹھا دیا. تو اب ادھر ادھر
پتہ چلا ملک جو ہمسایہ ممالک تھے ان کو، تو انہوں نے کہا جی یہاں تو کوئی وہ باندر والا ریچھ والا آیا ہوا ہے، تو ایسا کرتے ہیں اس کے خلاف وہ کوئی پلاننگ کرتے ہیں، ہم جو ہے نا وہ بندر بانڈ کر لیں گے آپس میں۔ اس نے کیا ملک چلانا ہے جو بندہ ساری زندگی ریچھ کو جو ہے نا مطلب پکڑ کے پھرتا رہا اور 50-60 سال کا ہو گیا، اسے کیا پتہ ہے امور مملکت کیا ہوتے ہیں، بادشاہت کیا ہوتی ہے، ملک کس طرح۔ تو وہ 3-4 جو ہمسایہ ملک تھے نا وہ ٹوٹ پڑے اس پر۔ ایک علاقہ غیر ملکی جو فورسز ہیں انہوں نے ہتھیار لیا، تو اس کو مطلب بتایا گیا کہ بادشاہ سلامت وہ جو فلاں ہمارا علاقہ تھا وہ ہم سے چھین لیا گیا ہے۔ اس نے کہا بیٹا کوئی فکر کی بات نہیں، وہ میرے ریچھ کو آپ دودھ شودھ پلاتے رہیں، اس کا خیال کریں۔ پلایا تھا دودھ اسے؟ وہ کہتے ہیں ہاں جی۔ وہ تو مطلب بڑے وہ ہو گئے کہ بھئی یہ ریچھ جو ہے نا کوئی بڑی شے ہے، ایٹم بم ہے شاید، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ دوسرا علاقہ پھر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ اسی طرح سکڑتا سکڑتا وہ جب اس کے مطلب محلوں تک آپ پہنچے تو انہوں نے کہا کہ بھئی جناب اب تو وہ ہمارے بادشاہ سلامت آپ کے محل میں داخل ہونے والے ہیں، جو غیر ملکی افواج ہیں، دشمن ملکی فوج ہے جو فورسز ہیں۔ تو اس نے کہا یار وہ ریچھ کو لے، سب وزیر خوش ہو گئے، سب جو ان کی اپنے وہ تھے مشیر وہ خوش ہو گئے، اب تو ریچھ آ رہا ہے، اب تو کچھ کرے گا نا یہ۔ وہ جو ہر وقت کہتا رہتا تھا بھی میرے ریچھ کا خیال کرو، میرے ریچھ کو دودھ پلایا یا نہیں پلایا، یہ وہ آ گیا۔ اور ایک وہ ہوتا ہے سریکی میں، اسے پتہ نہیں دوزی کہتے ہیں کیا، وہ کاسا، ٹھیک ہے، تو وہ جناب اس نے اپنے یہاں کر لیا، بازو میں لٹکایا، اور ریچھ کی جو ہے نا باغ جو ہے نا سنبھالی، اور وہ فوج غیر ملک دشمن کی ادھر سے داخل ہو رہی تھی، وہ اپنے مال کے دوسرے دروازے سے نکل کر جا رہا تھا۔ اس نے کہا ملک آپ سنبھالو، ہمارا ریچھ ہمیں دو، تو ہم تو جا یعنی کہ یہ معاملات اسی طرح چلائے جا رہے ہیں کہ بھئی آپ آلودہ پانی سے جو سبزیاں کاشت رہے ہیں اس کو روک رہے ہیں، ٹھیک ہے، دریا میں کٹاؤ ہو رہا ہے، لوگ در بدر ہو رہے ہیں، نہ اس کو روک رہے ہیں، لیا توسا پل کا کام رکا ہوا ہے، نہ اس کو شروع کیا جا رہا ہے۔ مطلب یہ ہیں تو سارے ہمارے یہاں کے مقامی مسائل نا، یہاں جو مشینری ہے سرکاری وہ اگر ان پہ توجہ کرے گی، وہ ان مسائل پہ توجہ مرکوز جب تک نگاہیں مرکوز نہیں کرے گی ملک صاحب، تو کیسے مطلب محل یہ معاملات جو ہے نا حل ہوں گے؟ معاملات سارے مقامی مسائل بالکل اٹھانے چاہیے، اور پھر یہ انتظامیہ کا فرض ہے کہ وہ ان مسائل باقی جو کام ہے دکھ اس بات کا ہے کہ یہاں ان کا ہم کریڈٹ بھی ان کو دیتے ہیں، جو جس طرح یہاں گزشتہ دنوں پاک ٹی ہاؤس لیا کا جو ہوا ہے، تو وہ بڑے سینئر لوگوں نے، قمر رضا شہزاد صاحب ملتان سے جو لیا میں رہے، وہ انہوں نے بڑی اچھی پوسٹ لگائی کہ میں لیا میں میری شاعری کی ابتدا ہوئی، اور جو ہے نا ڈاکٹر خیال امروہی کا انہوں نے ذکر کیا، نسیم لیا صاحب کا انہوں نے ذکر کیا، اور اسی طرح اسلم ملک صاحب جو بہت سینئر صاحب ہیں، مسرت قلانچوی صاحبہ جو ہے نا ان کے وہ خامند ہیں، مشہور جو ادبی شخصیت ہیں، اور دلشاد قلانچوی کی میرے خیال میں وہ بیٹی ہیں مسرت قلانچوی صاحبہ، ان کے خامند ہیں اسلم ملک صاحب۔ انہوں نے بڑا اچھا لکھا ہوا تھا کہ لیا والے شاید اتنے میٹھے لوگ ہیں کہ جو بھی بندہ جاتا ہے نا کسی سے، وہ مصطفیٰ زیدی سے انہوں نے ویرا اسٹیڈیم لے لیا تھا، اور وہ لیا میں انہوں نے شعر لکھا تھا نا، یہ انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے، مصطفیٰ زیدی صاحب نے، ان کی نیم پلیٹ جو ابھی تک وہ لگی ہوئی ہے، فاؤنڈر آف ویرا اسٹیڈیم۔ تو یہی ہے، یہ بالکل صحیح ہے۔ تو میرا بیدار صاحبہ نے یہ جو ہے نا کیا ہے، بالکل وہ پاک ٹی ہاؤس لیا کا جو جگہ دی ہے، مطلب جو اچھا کام ہے اس کا تو کریڈٹ دیں گے نا ہم انتظامیہ کو، جہاں خامیاں ہیں وہاں ان کی نشاندہی بھی ہونی چاہیے اور ان کا سد باب بھی ہونا چاہیے۔ تو ہم یہی توقع کرتے ہیں ملک صاحب کے انشاءاللہ ہمارے آئندہ پروگرام تک یہ جو چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں ان پر یہ ایک مسئلہ ہے میرا خیال، جی جی یہ ہے میرا خیال، انہوں نے ایک دوست نے دیا ہے، جی لیا پاک ٹی ہاؤس والوں نے میرا خیال کتابوں کی، اچھا وہ ہاں تقریب رونمائی ہوئی ہے کسی یہاں مصنف کی کتاب کی، تو وہ ہم تو یہی توقع کر رہے تھے کہ پاک ٹی ہاؤس لیا کا باقاعدہ افتتاح ہو چکا ہے تو وہیں مطلب ہوگی، لیکن وہ کسی اور جگہ پر منعقد کی گئی ہے۔ تو ہم اپنے بھائی جو ہیں لکھاری دانشور ان سے یہی گزارش کریں گے جتنی تقریبات ہیں، کیونکہ اس کی اب رونقیں جو ہے نا وہ بحال رہنی چاہیے۔ بالکل صحیح ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ ایک چیز کا مطالبہ کرتے ہیں اور پھر جو ہے نا اس پر توجہ اپنی بھی مرکوز نہیں رکھتے، تو یہ بھی اچھی روایت نہیں ہوگی۔ صحیح ہے، تو اجازت لیتے ہیں ملک صاحب، وہ اجازت لیتے ہیں، وہ صدا گیت وہ شہزاد لطیف صاحبہ کے شعر کے ساتھ
کام کرتے ہیں. جی جی. صدا گیت الفت کے گائے ہیں دریا کنارے، محبت کے نغمے سنائے ہیں دریا کنارے. واہ 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 واہ. تو ہم اسے ختم کرنا چاہتے ہیں. جی جی. مفتی نعمان قادر مصطفی صاحب کا یہ سلام آیا، اور مبشر نور کامیانہ ہے ہمارے جی دوست. جی 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 بالکل نوجوان. ادھر لاہور میں انہوں نے وہ پروگرام بڑا اپریشیٹ کیا. مفتی نعمان صاحب کو اور مبشر نور کامیانہ صاحب کو، یہ ان کا اپنا پروگرام ہے، وہ جب چاہیں لیا جب آئیں تو یہاں بیٹھے ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے انشاءاللہ. تو دونوں کی محبتیں جو ہیں نا وہ ہمارے لیے سرمایہ حیات ہیں. بالکل. تو نیکسٹ ٹائم تک انشاءاللہ توقع کرتے ہیں کہ جن مسائل کا ہم نے ذکر کیا ہے انشاءاللہ. کامران تھند صاحب جو ہیں وہ، انہوں نے کامران تھند صاحب کا، میں بات چونکہ پروگرام وائنڈ اپ ہو رہا تھا، وہ میرے کزن کی شادی تھی، میں اس پروگرام میں حالانکہ میں نہیں جا سکا، لیکن وہ بڑا پروگرام انہوں نے کیا، اور یہ میں انہیں اپریشیٹ کرتا ہوں. میں نے ایک کالم بھی لکھا ہے، اس میں ذکر کیا ہے ان کا. صحیح. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. یہ کہاں انہوں نے یہ انہوں نے پریس کلب میں کیا ہے. فریدی صاحب بھی ظاہر اس میں شامل تھے، اور بھی دوست احباب جتنے تھے. تو انہوں نے بڑا تو کامران تھند صاحب سے ہم گزارش کریں گے وہ پاک ٹی ہاؤس لیا میں کرائیں کوئی پروگرام. صحیح ہے. اس حوالے سے مباحثہ وہاں ہونا چاہیے. بالکل. تو پیکا ایکٹ جو ہے میں نے اس کو تو وہ زیادہ نہیں دیکھا، لیکن آج سہیل وڈیچ صاحب کا جو ہے نا وہ کالم اس پہ میں نے پڑھا ہے. وہ انہوں نے ضیاء الحق کی امریت کا جو تھا ذکر کیا. وہ کہتے ہیں ہم بھی صحافت میں ان ہوئے اور یہ جبر جو ہے نا ہم نے دیکھے برداشت کیے. ٹھیک ہے نا جی. نہیں، پی پی او کا ایک قانون، کالا قانون بنایا تھا ایوب خان نے. جی جی. اسے وہ بھی ایسے ہی تھا، پی پی او کا قانون تھا. اور اس میں نا وہ انہوں نے ستمبر 1963 میں لاگو کیا. لیکن وہاں بڑے لوگ بولنے والے تھے. میں تو داد دیتا ہوں مرحوم جو ہے وہ حمید نظامی صاحب، وہ بڑا بولے تھے کھڑے ہو کے. اس نے ایوب خان نے کہا تھا کہ آپ اپنے گریبانوں میں جا کے، اس نے کہا نہیں ہم. اصل میں ملک صاحب اتنی بڑی قد کے لوگ تھے. اب مثال کے طور پر کہیں اگر ظفر علی خان صاحب بیٹھے ہیں یا شورش کشمیری صاحب بیٹھے ہیں، بڑے لوگ. ٹھیک ہے نا جی. تو وہاں اگر کوئی وزیر اعظم یا کوئی بھی بڑے سے بڑا بیوروکریٹ وہاں بات کرے گا تو وہ ایک دفعہ آنکھیں تو ملائے گا نا شورش کشمیری سے، ظفر علی خان سے، بالکل ایسے ہی، تو حمید نظامی سے. تو یہ بھی تو ایک قحط سالی ہے نا کہ بڑے لوگ جو ہیں وہ چلے گئے ہیں. تو یہ بھی ایک المیہ ہے. پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. تھینک یو جی. تمام سامعین کا شکریہ جو ہمارے ساتھ رہے ہیں. تو اللہ حافظ.